الحمد لله الذي نبر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العلي العظيم. صلوات بارش کے باوجود آپ تمام مومنین و مومنات اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے لیے پھر بھی جناب سید الشہداء کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں. جناب سیدہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ سے اسی طرح سرشار رکھیں کہ جس طرح سے عزاداری اس ملک میں آزاد ہے آزاد رہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ عزاداری یہاں آزاد ہے. بہت سے ممالک میں لوگ چھپ چھپ کے عزاداری کرتے ہیں. بہت مشکل کام ہے. میں پوری دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تشیع کے خلاف یہ الغار ہے. میں نے عنوان لیا ہے ہمارے عقائد کے عنوان سے شیعہ عقائد یا عقائد اہل بیت کہ شیعوں کی یا اہل بیت کے ماننے والوں کی کیا عقائد ہونے چاہیے. قرآن اور اہل بیت نے ہمیں کیا بتایا, رسول اسلام نے کیا عقائد ہم تک پہنچائے ہیں, وہ عقائد پیش کرنا چاہتا ہوں اس اشرے کے دوران. اس میں عام طور سے اصول دین کو پیش کیا جاتا ہے. میں کچھ ایسے بھی عقائد پیش کروں گا جو اصول دین میں نہیں ہیں لیکن ہمارے عقائد کا جز ہے. ہمارے عقائد کا جز ہے. جیسے ائمہ علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کر دے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں. ایسے بہت سے عقائد ہیں لیکن وہ اصول دین میں نہیں ہے. اصول دین میں نہیں ہے. اصول دین اپنانے سے کوئی کسی دین میں آ جاتا ہے. اس دین میں آنے کے بعد بھی اعتقادی ارتقاء اور ترقی ضروری ہے. تبھی کوئی کربلا جاتا ہے. سب کربلائی نہیں بنتے. ایسا نہیں تھا کہ سید الشہداء کے زمانے میں صرف 72 شیعہ تھے. اگر طبیعت تو گرم گزرے تو معذرت, لیکن کہے بغیر چلوں گا نہیں. اور سوچو یہ کیا سارے مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. ایسا نہیں تھا
کہ سید الشہداء کے زمانے میں صرف 72 شیعہ تھے، لیکن صرف 72 کربلا گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیعہ بن جانے کے فوراً بعد بھی سارے شیعہ برابر نہیں ہوتے، اور آج جس طرح سے باہر سے یلغار ہے داخل سے بھی یلغار ہے۔ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ ہمارے درمیان میں اتحاد پیدا ہو، وہ عقائد قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کروں جو ائمہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ شیعوں کے عقائد۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو ائمہ اہل بیت چاہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہو۔ تو توحید کے چند جملوں کو پیش کروں گا اور فوراً بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارا عقیدہ تمام چیزوں سے متعلق کیا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں پیش کر دوں، جیسے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام فرمان ہے کہ لیس منا، وہ ہمارا ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارا سچا شیعہ نہیں۔ میرا ترجمہ یہ ہے، حدیث کے الفاظ اور زیادہ سخت ہے، میرا ترجمہ یہ ہے کہ شیعہ ہے لیکن سچا اور واقعی شیعہ ہونے کے لیے کچھ اور بھی چیزیں درکار ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو ان چیزوں کو نہ مانتا، اور مولا نے اس میں کچھ عقیدے بیان فرمائے ہیں، عقیدے بیان فرمائے ہیں۔ میرا موضوع ہے ہمارے عقائد، ہمارے سے مراد اہل بیت کے ماننے والوں کے عقائد کیا ہونے چاہیے۔ تو مولا فرماتے ہیں پہلی چیز جو یہ کہے کہ پیغمبر نے خواب میں معراج کی تھی، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ بھائی خواب میں تو مجھے اور آپ کو بھی معراج ہو جاتی ہے۔ حبیب خدا کو جسمانی معراج ہوئی، جو جسمانی معراج کا انکار کرے وہ شیعہ نہیں۔ چند عقائد اور پیش کر دوں، حالانکہ میں نے کہا کہ توحید آج پیش کروں گا کہ شیعہ توحید کیا ہے۔ میں خدا کا مجھے پورا یقین ہے کہ میرے اہل سنت بہت سے بھائی آتے ہیں، تنقید اور تنقیص توہین مراد نہیں، میں صرف اپنا عقیدہ پیش کروں گا۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے میں خدا نخواستہ کسی اور کی تنقید کر رہا ہوں، نہیں، میں صرف اپنا عقیدہ بیان کروں گا توحید سے متعلق کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا کہا ہے، شیعہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے یہ حدیث مکمل کر دوں، شاید سارے عقائد میں پیش کروں۔ مولا فرماتے ہیں جو معراج جسمانی کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ دوسرے جو ہماری رجعت کو نہیں مانتا، رجعت کیا ہے میں پوری انشاءاللہ کوشش کروں گا، پوری نہیں تو ایک مجلس میں انشاءاللہ پورا تفصیلی ذکر کروں گا۔ رجعت آپ پڑھتے ہیں یعنی رجعت ائمہ علیہ السلام پلٹ کے آئیں گے، ہمارے 12 امام یہی اس دنیا میں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، ہم پہ ناظر ہیں، لیکن جسم کے ساتھ واپس آئیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد سب سے پہلے سید الشہداء آئیں گے، امیر المؤمنین آئیں گے، ہر امام واپس آئیں گے، لیکن ظہور کے فوراً بعد جو سب سے پہلے واپس آئیں گے وہ حضرت عباس اور حضرت علی اکبر آئیں گے، اور جنگی لباس میں آئیں گے۔ علماء سے پوچھا کہ یہی تو سب سے پہلے کیوں آئیں گے؟ کیونکہ بہت سے لوگ شک کریں گے کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی تو کیسے جنگ کرتے ہیں، تو وہ واپس آ کے لڑ کے بتائیں گے۔ وہ جنگ کر کے بتائیں گے اگر میں کربلا میں جنگ کرتا تو میں کیسی جنگ کرتا۔ یہ ہمارے عقائد ہیں کہ رجعت میں ہمارا عقیدہ ہے، رجعت میں پوری تفصیل سے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے عقائد کے اندر ہمارا عقیدہ امام فرماتے ہیں کہ جو شفاعت کو نہ مانے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ شفاعت کو جو نہ مانے وہ شیعہ نہیں، مسلمان ہے، کافر نے کا امام نہیں، کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، لیکن جیسا اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہونا چاہیے ویسا اس کا عقیدہ۔ تو عقائد وہ بنائیں جو اہل بیت نے بتائے ہیں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اہل بیت کے عقائد آپ کے سامنے پیش کروں۔ آئیے ذرا توحید سے متعلق بھی پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے۔ جتنی تک آپ بھی اسی طرح سے آپ مجھے محبت دیتے رہیے گا، میں جانتا ہوں موضوع خوش کے توحید کا، لیکن آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اہل بیت کے ماننے والے اہل بیت کے تمام عقائد کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے آل محمد نے کہا۔ تو میرے جتنے تمام دوسرے برادران بھی سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، جیسے توحید میں سورہ اخلاص میں کہا اللہ الصمد، صمد یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ محتاج نہیں، نہ وہ کسی شے میں حلول کرتا،
ایک بات یہاں پہ روک کے اور کہہ دوں، اگر برا لگے تو مجھے پھر بھی پرواہ نہیں، کیونکہ میں جو اپنی ذمہ داری اور فریضہ سمجھتا ہوں میں امام زمانہ کو جواب دوں، وہ عقیدہ پیش کروں گا۔ آج ہم میں بھی بہت سے عقیدے آنے لگے۔ دیکھیں پہلے صوفیہ ہم سے عقیدے لیتے تھے، اب صوفیوں کے عقیدے ہم میں بھی آنے لگے۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، میں اولیاء کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں یہ جو اولیاء ہیں یعنی ائمہ علیہ السلام کے علاوہ جو مقرب اللہ کے بندے ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن صوفیوں کے عقیدے نہ اپنا عقیدہ صوفیوں کو دیں، نہیں پہنچا سکا۔ بہت سے کہتے بھی بنے ہوئے ہیں، تو مجھے تو سنیے گا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اولیاء کے جو بڑے بڑے صوفیاء ان کے اندر حلول کر جاتا ہے، وہ جو عیسائیوں کا نظریہ حلول سمجھتے ہیں، عربی کی اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ میں، عیسائی کہتے ہیں جناب عیسیٰ میں اللہ اتر آیا، The Christ in Jesus is God۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جیسس کرائسٹ کہتے ہیں وہ جو جناب عیسیٰ کے اندر کرائسٹ ہے وہ اللہ، تو اللہ بول رہا ہے اسی لیے وہ اللہ۔ بہت سے ہندو کے بھی ایسے ہی ہیں کہ اللہ معاذ اللہ خدا اتر آتا ہے، ایشور اتر آتا ہے لوگوں کے اندر، کسی کو گائے میں نظر آ رہا ہے اس کا مطلب خدا گائے میں اس کے لیے اتر آیا، کسی کو آگ میں نظر آ رہا ہے، کسی کو سانپ میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اتر آتا ہے کسی میں۔ بہت سے صوفیاء کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو صوفی بزرگ ہیں ان میں اللہ اتر آتا ہے، حلول کرتا ہے، شب جمعہ کو اللہ آسمان سے اتر کے زمین پہ آ جاتا ہے۔ یہ عقیدہ اہل بیت کا نہیں ہے۔ وہ جو حرکت میں آتا ہے خدا نہیں ہوتا۔ ایک مکان میں ہوتی ہے، جو زمان و مکان میں ہو وہ حرکت کرتا ہے، زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس۔ مجھے پتا ہے یہاں کے بہت سے بچے انگریزی میڈیم میں ہیں اس لیے الفاظ استعمال کرتا رہوں گا۔ ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان، جگہ، جو جگہ کا محتاج ہونا وہ حرکت کرتا ہے، جگہ میں جاتا ہے۔ جس نے جگہ کو بنایا ہو وہ جگہ میں نہیں ہوتا، جگہ سے باہر ہوتا۔ پہنچتے رہیں گے میرے ساتھ، خصوصاً میرے بچے خاص طور سے سنیں گے۔ تو اللہ حلول نہیں کرتا۔ حلول کا ایک اور مطلب ہے ٹو ڈیزالو انٹو تھنگس، کسی چیز میں حل ہو جانا۔ جیسے کسی نے مجھے پانی دیا، ایک صاحب نے کہا یہ نمک لے لیجیے، میں نے ان سے نمک لیا، پانی میں ڈالا اور اسے فوراً حل کر دیا۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، حل کر دیا۔ جب حل کر دیا تو وہ حلول کر گیا۔ اب اگر کوئی آدمی مجھ سے کہے میرا نمک واپس کر دیجیے تو میں کہوں گا اب میں نمک واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نمک پانی میں حل ہو گیا، نمک حلول کر گیا۔ جو اپنی ماہیت کھو کے دوسرے میں چلا جائے وہ باقی نہیں رہا۔ توحید واضح ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ کا حسن سماعت اتنا بلند ہے کہ آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا مجھے ایک ایک جملے کی وضاحت کرنی پڑے گی، آپ پہنچ رہے ہیں، میرے اشاروں پہ پہنچ رہے ہیں۔ آج میں اور زیادہ معتمد ہو گیا آپ کی محبتوں کا۔ تو اب جو حل ہونا، کسی نے چینی دی، میں نے چینی کو حل کر دیا، چینی واپس کر دوں گا، اب واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ چینی پانی میں حل ہو گئی، ڈیزالو ہو گئی ہے، حلول کر گئی۔ جو شے حلول کرتا ہے نا وہ غائب ہو جاتی ہے، اپنی حیثیت کھو دیتی ہے۔ جو اپنی حیثیت کھو دے وہ کیسا خدا؟ تو اللہ کسی شے میں حلول نہیں کرتا۔ تو اب یہ صوفیوں کا نظریہ ہے کہ اللہ حلول کر جاتا ہے۔ صوفی صاحب میں آ گیا، میں کسی بزرگ کا نام نہیں لے رہا ہوں، بہت سے بزرگ ہیں اور بہت سے تو بزرگ بھی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے اور کچھ لوگ موڈ میں ہیں کہ مولانا سے کہلوا کے چھوڑیں گے، نام کہلوائے بغیر پہنچ جائیے گا خدا رہا۔ تو اب میں پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی وضاحت کروں گا تو اس میں اشارہ اگر زیادہ اللہ نہ کرے کہ میری اس کو بات نکل جائے، پروردگار میری مدد فرما کہ میں تیری توحید کو ایسے پیش کروں جیسے تو چاہ رہا ہے۔ اب یہ کسی نے کہا کہ بھئی ایک اصطلاح ہے ہمارے ہاں چلتی ہے 11 یا آگے پیچھے کوئی تاریخ اگر ہو، ہو گئی تو ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے، ہاں تو کہتے ہیں فارسی میں 10، تو 10 کی یا اس طرح میں کوئی اور زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کیسے میں نے وہ کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنت میں سیر کر رہے تھے، اللہ کا پاؤں پھسل گیا، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے سنبھال لیا، اللہ نے کہا آج سے تو ہی، پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ ایسی توحید کہ ہم قائل نہیں، ہم آل محمد کے ماننے والے، ہم علی
مشکل کشا کے ماننے والے. توجہ توجہ, ہم مشکل کشا کے ماننے والے. ان سے کسی نے پوچھا یا علی آپ نے خیبر کا در کیسے اٹھاڑا؟ کہا قدرت الہی بول رہی تھی. جو خیبر کا در اٹھاڑ کے بھی کریڈٹ نہ لے بلکہ کہے اللہ نے ایسی ولایت دی ہے. لوگ نہ جانے کیا کچھ لکھ دیتے, وہ اپنے متعلق پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتا ہے. اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا خیبر کا در اٹھاڑنے والا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب سمجھ میں آیا اللہ کیوں ایسوں ہی کو بناتا ہے. نہیں پتا. توجہ توجہ ہو سارے نمبر. اجانے کے نام میں انبیاء علیہ السلام نے معجزات دکھایا. جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. جب مردے زندہ کیے تو بہت سے عیسائیوں نے کہا کہ ابن اللہ, یہ اللہ کا بیٹا. جناب عزیر کو یہودیوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا. جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تھے, مولا میری مدد فرمائیں گے یا علی ادرک نہیں. جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تھے نا, جناب عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا, جناب موسیٰ نے سنگریزے سے اٹھائے, بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام نے مختلف, جناب داؤد نے لوہے کو ہاں سے چیز دیا. انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تو بہت سے ان کے ماننے والے انہیں خدا کہنے لگے. علی مرتضیٰ نے اشارہ کیا سورج پلٹ آیا. رسول خدا نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جناب سیدہ کی در پہ ستارہ آ گیا. توجہ, علی نے خیبر کا در اٹھاڑا, مرحب حارث اندر کو پچھاڑا, دکھا کے کسی کو مارا پھر زندہ کیا. زندہ کا جنازہ پڑھایا وہ مردہ ہو گیا. تو اب سب کہنے لگے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھانے والے خدا, تو یہ کیسے خدا نہیں؟ تو میرے مولا نے ہر معجزہ دکھانے کے بعد سجدہ شکر کیا. بھائی میں معجزہ دکھا کے سجدہ شکر کر کے بتا رہا ہوں میں خدا نہیں ہوں, اس نے مجھے ولایت دی ہے. تو آل محمد نے پہنچایا. پہنچ رہے ہیں ذرا جانے کے نام یہ توحید. ہم یہ نہیں کہتے توحید بچائیے, ذات توحید کو کوئی نہیں بچا سکتا. بھائی دیکھیں کربلا نہ ہوتی خدا پھر بھی ہوتا, لیکن ماننے والا کوئی نہ ہوتا, نہیں پہنچا سکتا. اگر معاذ اللہ میں کچھ آگے نہیں کر رہا ہوں, کربلا نہ ہوتی خدا پھر بھی ہوتا, ماننے والا کوئی نہ ہوتا. تو حسین ابن علی نے ذات توحید کو نہیں بتایا, اللہ کو نہیں بتایا, کلمہ توحید کو بتا رہا. اللہ تو ہوتا, کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوتا. اب سمجھ میں آیا بیعت کیوں نہیں کی. یہ بیعت حسین کا معاملہ نہیں تھا, توحید کا معاملہ تھا. حسین کو پتا تھا میں نمائندہ پروردگار ہوں, میں بیعت کر لوں تو اس کا مطلب ہے کہ نمائندہ الہی نے بیعت کر لی. اللہ کے نام اس لیے کبھی بھی بیعت ممکن ہی نہیں تھی. میں اشارے کرتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں, توحید کو پیش کر رہا ہوں اور آپ اتنے پیارے انداز سے سن رہے ہیں. اللہ کے نام توحید کو اگر سمجھے تو صرف محمد والے محمد سے سمجھیے گا. نہ جانے کوئی اور توحید سمجھانے بیٹھے تھے, کیا سمجھا دیں. ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امام دوبارہ توحید مقصود نہیں ہے, اور بھارت امام ابو حنیفہ کا واقعہ کہ وہ جب کوفے واپس آ گئے تو پڑھا رہے تھے, تو پڑھاتے پڑھاتے ایک مرتبہ کہا امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں سے کہا میں امام صادق کا شاگرد ہوں, لیکن میں اپنے استاد کی 3 باتوں کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر کبھی نہیں آئے گا. یہ کیسے ہو سکتا؟ جو شے ہے وہ نظر آنی چاہیے. تو میرا عقیدہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں ہم روز قیامت خدا کو دیکھ لیں. آج ابھی تک بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بزرگوں نے دیکھ دیا. عقیدہ وہی بنائیے گا جو آل محمد کا. ہمارے عقائد پیش کر رہا ہوں.
آل محمد کی ماں. کوئی کسی کو برا تو نہیں لگ رہا؟ سنیں گے حضرات؟ رضوان گرامی نے کہا کہ میں اپنے استاد سے 3 باتوں میں اختلاف کرتا ہوں. پہلے وہ کہتے ہیں اللہ ہے، نظر کبھی نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ نظر آ جائے گا روزہ قیامت ہم سب دیکھ لیں. اور انہوں نے آیت پیش کی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن چہرے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو قرآن کی آیت ہے کہ لوگ چہرے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. چھٹے امام سے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا ہے؟ آیت قرآن کی کہ اس دن چہرے پریشان ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کہ یہ ظاہری دیکھنا نہیں ہے، کہ یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں گے. نہیں پہنچا سکا. آپ بھی کئی مرتبہ آپ نے بزرگوں سے کہتے ہیں جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں آپ ہی کی طرف دیکھتا ہوں یعنی میری امیدیں آپ سے ہوتی ہیں. کہ اس دن اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہوں گے. رحمت الہی کو دیکھ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ اوروں سے نہ سمجھنا، ہم آل محمد سمجھائیں گے. آیتوں کا مفہوم کیا ہے؟ بارش سمجھا سکتا ہے. اور پہلا اعتراض کہ بھئی ہم روزہ قیامت اللہ کو دیکھیں گے. دوسرا اعتراض انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کے ذمہ دار خود ہی ہیں. ہم نیکی کریں تو ہمیں ثواب ملے گا، برائی کریں گناہ کریں تو عذاب ملے گا. یہ کیا بات ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن کی آیت ہے. ہر چیز تو وہ بھی آیت ہی پیش کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. جب وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو جب میں گناہ کر رہا تھا مجھے روک سکتا تھا. اس نے مجھے قتل سے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے وہ چاہتا تھا میں قتل کر دوں. تو اللہ چاہتا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا. اب میں اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ خاموشی توجہ کی علامت ہے یا تیسرا اعتراض؟ انہوں نے کہا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب صاحب فرماتے ہیں کہ روز قیامت شیطان جہنم میں جائے گا اور وہاں اسے عذاب ملے گا. میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے آپ؟ ابھی اس لیے نہیں مانتا کیونکہ شیطان بنا ہے آگ سے اور جہنم میں بھی آگ ہے. تو آگ آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ شیطان کو کہیں اور ہی بھیجا جائے گا. میں کچھ نہیں کہہ رہا. تو ان کے شیطان جہنم میں نہیں جا سکتے کیونکہ آگ آپ کو کیا نقصان پہنچا گی. اب تک تو سب سن رہے تھے، اب شاگرد بیچارے آیتیں سن رہے تھے، سب کے سب confuse.com بنے ہوئے تھے. اتنے میں وہاں پہ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد موجود تھے، نام تھا بہلول دانا. انہوں نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا لیا اور اٹھا کے سر میں دے مارا. اچھا جیسے ڈھیلا سر میں لگا وہ چکرا کے ممبر سے نیچے ہوتا رہا. میں یہی کہوں گا اور کچھ نہیں. اور میں نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو بہلول ہے نا اس نے مجھے پتھر مارا. پکڑو اس. سارے شاگرد ان کے پیچھے، وہ بیچارے بوڑھے آدمی دوڑنے لگے کبھی ہمیں کوفے کی. سارے شاگردوں کے پیچھے وہ آگے آ گئے. اب کتنی دیر دوڑتے؟ ویسے بھی بیچارے کو بھاگنے دوڑنے کی عادت تو تھی نہیں. تو کچھ ہی دیر میں شاگردوں نے پکڑ لیا اور سب پیٹنے لگے. جب مارنے لگے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں مارا؟ کہا تم نے ہمارے استاد کو مارا. اب وہ اس حالت میں بھی جو امام کا شاگرد ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، اس حالت میں بھی پلٹ کے کہتے ہیں البینۃ علی المدعی. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو مدعی دعویٰ رکھنے والا وہ گواہ لے کے آتا پھر جرم ثابت ہوتا. جس کا میرے خلاف دعویٰ کرو اسے تو لے کے آؤ. میں نے تم لوگوں کو تو نہیں مارا، جسے مارا تھا اسے لے کے آؤ. وہ چاہتا کہ عدالت لگ جائے. جواب سب کے سامنے دوں. پتہ نہیں بات بہت رہی نہیں بہت رہی. تو انہوں نے کہا البینۃ علی المدعی، جس نے میرے خلاف دعویٰ کیا ذرا اسے لے آؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قاضی کے پاس لے چلتے ہیں. انہیں پکڑا کھینچنے لگے. سارا کوفہ جمع ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ امام ابو حنیفہ کا کیس ہے، عدالت میں جا رہا ہے. فوراً پہنچے گا کیا بات ہے؟ قاضی نے کہا لے کے آؤ. دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ مدعی کون؟ کہ لے آؤ. یہ دعویٰ رکھتے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ قاضی نے پوچھا. کہا بھائی اس نے مجھے پتھر مارا. قاضی نے فوراً سوال کیا بہت لگا ہے آپ نے پتھر مارا؟ کہاں. پتھر مارا ہے؟ کہاں. اقرار کسی دفعہ کرو کہ جانتے ہو سزا ہے.
کہ 1 منٹ رک جاؤ، پہلے ذرا مجھے سوال کرنے دو، پتھر مارنے سے ہوا کیا تمہیں؟ کہ تمہیں لوگ صحیح کہتے ہیں تم پاگل ہو، بھائی پتھر لگا میرے سر میں درد ہو رہا، کہا اگر تو درد دکھا دے نا تو پھر مجھے سزا دلوا دے، اگر تو درد دکھا دے۔ اس نے کہا بھائی درد دکھانے والی شے نہیں ہے، درد کو محسوس کیا جاتا، کہ تو نے تو کہا تھا جو شے ہو نظر آنی چاہیے، خدا بھی ہے نظر نہیں آتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ آپ پہنچ گئی؟ توجہ ہے نا؟ میں توحید اہل بیت کو پیش کر رہا ہوں، تو کہاں پہ تم نے تو کہا تھا جو شے ہے وہ نظر آنی چاہیے، اللہ بھی ہے، اللہ نظر آنا چاہیے، کہ نہیں درد نظر نہیں آتا، تم بات تو ٹال رہے ہو، کہ میں کوئی بات نہیں ٹال رہا، کہ نہیں تم نے مجھے پتھر مارا تمہیں سزا ملنی چاہیے، کہ اچھا پتھر مارا، پتھر کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ کیا پتھر مٹی کا ڈھیلا تھا اور کیا تھا؟ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ کیا میں بھی مٹی سے بنا ہوں؟ کہ تم نے تو کہا تھا ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچاتا، آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب آگ کو نقصان نہیں پہنچاتی تو پھر مٹی کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہے؟ اگر بات پہنچ گئی تو کہا کہ مٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے، آگ کو عذاب دے سکتی ہے، کہ تم بات مت ڈالو، تم نے مجھے پتھر مارا، ابھی تم نے اقرار بھی کیا، کہاں پتھر مارا، لیکن یہ بتاؤ تم نے تو کہا تھا ہر انسان جو کام کرے وہ اس نے نہیں کیا، خدا نے کروایا، تم خدا سے جا کے لڑو، اس نے میرا ہاتھ نہیں روکا، وہ چاہتا تھا میں تجھے ماروں۔ کے ماننے والوں کا عقیدہ توحید کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ توحید درست ہو، اللہ خدا کسی میں حلول نہیں کرتا، اے گرامی اللہ سبحانہ و تعالی حرکت نہیں کرتا۔ پوچھا مولا کہ جو اللہ نے کہا کہ یا اللہ اغضب واضحک، مثال کے طور پہ اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، تو اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، غضبناک کیسے ہوتا ہے؟ ہم مسکراتے ہیں جب راضی ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو ہم چہرہ بنا لیتے ہیں، تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے تو کیسے اظہار کرتا ہو؟ اتنے لوگ ہیں، کسی سے راضی ہو رہا کسی سے ناراض، ایک ہی وقت پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اتنے عزادار موجود ہیں، اللہ سب سے راضی ہو رہا ہے اور اتنے مخالفت کر رہے ہیں، سب سے ناراض ہو رہا ہے، ایک ہی وقت میں اتنوں سے راضی اتنوں سے ناراض، تو کیسے؟ کہ اللہ کی رضایت اس کا ثواب ہے، جب وہ راضی ہوتا ہے تو ثواب دیتا ہے، جب غضبناک ہوتا ہے تو عذاب دیتا ہے، اس پہ کوئی بھی حالت طاری نہیں ہوتی، یہ حالتیں طاری جسم پہ ہوتی ہیں، وہ جسم نہیں ہے، اس لیے اس پہ حالت طاری نہیں ہوتی، یہ حالتیں اس نے عطا کی ہیں، کہ لیکن اس نے کوئی مخلوقات خلق کی ہیں۔ کتاب التوحید شیخ صدوق کی باب کا نمبر ہے 15، وہاں پہ ایک چھٹے امام سے روایت ہے کہ لیکن اللہ نے کچھ مخلوقات خلق کی ہیں جنہیں اللہ نے کہا یہ ہیں وجہ اللہ، اگر وہ کسی سے راضی ہو تو اللہ راضی ہو جاتا، اور اگر وہ ناراض
جس نے رضی اللہ عنہ بننا ہو وہ وجہ اللہ کو راضی کر لے. محبتوں کا، عقیدتوں کا، جس محبت سے سن رہے ہیں جناب سیدہ کا سایہ آپ کے سر پہ قائم آئے ہیں. اجانے گرامی ہمارے عقائد وہ ہونے چاہیے جو آل محمد نے بتائے ہیں. تو ہم توحید کے ماننے والے ہیں اور توحید کو سمجھنا ہو تو آل محمد سے سمجھنا. وہ بتائیں گے توحید کیا ہے، مولا کے خطبے بتائیں گے. جناب امیر اپنی ایک وصیت میں کہتے ہیں اے میرے لخت جگر محمد حنفیہ، اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہوتا لأتتک رسولہ، تو اس کے بھی رسول تیرے پاس آتے، وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا. وہ کہتا ارے یہ اللہ اپنے آپ کو منوائے چلا جا رہا ہے تو میں بھی منواؤں، میں بھی رسول بھیجتا ہوں. کب کسی نبی کا یہ نہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہے یہ خود ایک دلیل ہے کہ 1,24,000 انبیاء ایک کے بعد ایک آتے تھے، سبھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. نہیں پہنچا سکا. اگر ایک بچہ باہر سے آئے اور کہے کہ حادثہ ہو گیا یا آگ لگی، میں نے وہاں پہ مثال دی تھی، تو آپ سب کے سب مانیں گے یہ بچہ آیا ہے، شاید جا کے دیکھ لیں. کچھ کہیں نہیں ہم نہیں جاتے، بچہ ہے، اتنے میں دوسرا بچہ آ جائے اور وہی بات دہرائے. کچھ لوگ پھر بھی کہیں گے بچے ہیں کیا ضرورت ہے، اتنے میں تیسرا بچہ آ جائے، پھر چوتھا، پانچواں، 10، 12، 14، 1,24,000. عزیزان گرامی 10، 12، 14 بچے ہی آ جائیں گے نا تو آپ کہیں گے نہیں باہر جا کے دیکھو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. ارے بچے نہیں، مولا فرما رہے 1,24,000 معصوم نبی سب ایک ہی بات دہرا رہے ہیں لا الہ الا اللہ. مولا فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا تو وہ کہتا میں بھی منواؤں. یہ سارے انبیاء لوگ انہیں مانتے رہے لیکن وہ دہراتے رہے لا الہ الا اللہ. مولا فرماتے ہیں یہ خود دلیل ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. اور امام حسین کا سر نیزے پہ بلند کر دیا گیا، وہاں سے بھی کہہ رہے لا الہ الا اللہ. عزیزان گرامی آپ ہی بھی کراچی کے بہت بڑے شاعر، نام شاید دینا توہین نہ ہو، مرحوم ہو چکے ہیں، کمیونسٹ ہو گئے تھے، نام پتہ نہیں ہے لیکن جوش میری آبادی اردو ادب کا بہت بڑا نام، کمیونسٹ ہو گئے تھے، خدا کا انکار کر دیا. اب آخر عمر میں دوبارہ مجلسوں میں آنے لگے، مرثیے پڑھنے لگے. تو ایک صاحب نے جا کے کہا جوش صاحب آپ تو کمیونسٹ ہو گئے تھے، خدا کا انکار کر دیا تھا، یہ دوبارہ مجلسوں میں کیوں آنے لگے؟ کہا ارے میں نے تو خدا کا انکار کر دیا تھا لیکن مجھے حسین ابن علی نے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا. امام حسین نے کیسے مجبور کیا؟ کہ عصر عاشور میں ایک سجدہ تھا جو بار بار کہہ رہا تھا اگر خدا نہ ہوتا تو اتنے ظلم کے بعد بھی حسین سجدہ کیوں کرتے؟ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں. عزیزان گرامی اہل بیت کے ماننے والوں کے عقائد وہی ہونے چاہیے جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں. میں بہت سے مکان پیش کر سکتا ہوں. آج یقیناً بارش کے بعد اپنی گرمی بڑھ گئی ہے اور تیسری مجلس ہے، مجھے میری اپنی حالت اپنی معلوم ہے کہ میری اس وقت کیا کیفیت ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میرے ساتھ چلیں گے تو بابا غلط صدا پڑے گی. بس بھائی دوسرا عقیدہ ہمارا سن لیجیے، وہ ہے عدل. ہم عدل اور عدالت کے قائل ہیں. شیعہ عدل کو اصول دین میں مانتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے اصول، باقی سب کے یہاں فروع دین میں عدل ہے، ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے. اصول دین میں ہمارے عدل ہے. اور سنیں میں جانتا ہوں تاکہ 11:30 ہو چکے ہیں، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آ جائیں گے، میں اور مطالب پیش کروں گا تفصیل سے. سن لیجیے عدالت سے متعلق ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے یہاں فروع دین میں ہے عدالت، ہمارے یہاں اصول دین میں ہے عدالت. اصول دین میں عدالت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں عدالت فروع دین میں ہے اور اس کے اندر بھی ڈیفینیشن جو اللہ کر دے بس وہی عدل ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جو عدل ہے اللہ وہی کرتا. وہ کہتے ہیں جو اللہ کرے جسے چاہے جنت میں بھیج دے بس یہی عدل ہے، کسی کو برا نہ کہو. اب سمجھ میں آیا یہ اصول دین سے عدل کا نکالنا کیوں ضروری تھا؟ کتنے لوگوں کو کلین شیٹ دینے کے لیے نہیں لوگ پہنچا پا رہا ہوں، نہیں پہنچا پایا. سارے مجمع کی توجہ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کہتے ہیں بھائی انصاف ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں
عدالت ضروری ہے. عدل اور انصاف میں فرق ہے. انصاف ہے نصف سے. عدالت کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ. توجہ، کسی بھی شے کو اسی کی جگہ پہ رکھنا عدالت ہے. تمام علماء نے ڈیفینیشن یہی ہے، شیعہ سنی علماء نے. وضع الشیء فی محلہ، کسی شے کو اسی کی جگہ پہ رکھنا. جو ڈیزرو کرتا ہو، جو استحقاق رکھتا ہو، اس کو اس کا مقام دینا، یہ عدالت ہے. انصاف کیا ہے؟ دو افراد میں اختلاف ہے، آپ نے دونوں کو راضی کر لیے، یہ انصاف ہے. نہیں پہنچا سکا پھر بھی. توجہ، ایک روٹی پہ دو افراد کا اختلاف ہو گیا. ایک کہتا ہے یہ روٹی میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے. میں انصاف کروں تو میں روٹی کے دو ٹکڑے کروں، دونوں کو میں ٹکڑا دے دوں، یہ ہے انصاف. دونوں کو کچھ نہ کچھ مل گیا، یہ انصاف ہے. عدل کیا ہے؟ معلوم کروں اس روٹی کا حقدار کون ہے، مستحق کون ہے. حقدار اس کا حق ہے، میں اسی کو دوں، یہ ہے عدالت. آج تک ان کا ہمارا یہ اختلاف چل رہا. وہ کہتے ہیں انصاف ہو گیا، اختلاف تھا، اسے خلافت ملے اسے ملے، تو علی کو چوتھے شمارے میں مل کے نہ خلافت، تو انصاف ہو گیا. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ انصاف تو ہے، عدل نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ خلافت ملنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے. عدالت یہ ہے کہ جس کا جو حق ہو اسے دیا جائے. یہ تقسیم سے سب کو راضی نہ کرو. نہیں پہنچنا پا رہا ہے، جملہ کہوں گا، شعر ہے، شاید پہنچ جائے. عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا مزاج، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام. میں اسی کے اختتام پر کو 5 سے 7 منٹ رحمت دوں گا اگر چلے. اگر مجمع چلے گا میرے ساتھ میں چلو. عدالت کی تھوڑی سی اور تعریف ہے. عدل کیا ہے؟ عزیزان گرامی، تمام چیزوں پہ، ان کی تعریف پہ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عدالت کی تعریف پہ، ڈیفینیشن پہ اختلاف نہیں ہوگا. بہت ضروری ہے. اپنی پوری بحث پیش کر رہا ہوں. 11:30 بجے پیش کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ مجھے پتا. میرے کلیجے سے پوچھیے کتنا مشکل کام ہے. ایک علمی موضوع کو لے کے چلنا اور ایک پیچیدہ بحث کو، عقلی بحث کو آپ کے سامنے پیش کرنا اس رات کے بحث کے اندر آسان ہے. آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن سنیے گا. بہت سی چیزوں کی آپ کی ڈیفینیشن حالات اور واقعات کے بدلنے پہ تعریف بدل جائے گی. آپ ایک ٹرین میں جا رہے ہیں، چند مثالیں دوں گا. ایک آدمی 4 بچوں کے ساتھ ٹرین پہ سوار ہو جاتا ہے. بچے پہ انتہا شرارتی، کسی سے اینک چھین لیتے ہیں، کسی سے اخبار چھین لیا، کوئی آدمی کھانا اٹھا لیا. ہر آدمی کہتے ہیں اس قسم کے بچے کیسا باپ ہے بچوں کو سمجھانے. 1-2 گھنٹہ بچے سب کو تنگ کرتے ہیں، اتنے میں صاحب اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیسے باپ ہیں، بچوں کو روکتے نہیں. باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ پلٹ کے کہتا ہے میرے ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا. اب میں انہیں کچھ ہی دیر میں بتانے والا ہوں، اس لیے میں انہیں روک نہیں رہا، ڈانٹ نہیں رہا کہ جب میں انہیں بتاؤں گا تو ان پہ کیا گزرے گی. اب وہ تمام کے تمام جو افراد تنقید کر رہے تھے باپ پہ اور بچوں پہ، جیسے ہی انہیں کچھ نئی معلومات ملی ان کا نظریہ بدل گیا. کچھ لوگ پہنچ گئے. اب سب کے سب کہنے لگے جس کی اینک اتار رہے تھے اس نے اینک اتار خود ہی دے دی. جس کے کھانے میں ہاتھ ڈال رہے تھے انہوں نے کہا بیٹا بچہ آؤ آگے کھانا خود کھا لو. اخبار کسی نے اپنے ہاتھ سے دے کے پیشن پھاڑ دو. ہر آدمی کا رویہ بدل گیا. کیوں؟ معلومات بدلی تھی، معلومات بدلی تھی، حالات واقعات بدلے تھے، آپ کی فوراً تاریخ بدل گئی. ایک اور سوال کر لوں آپ سے، بتائیے چوری بری ہے یا اچھی؟ بری ہے. چوری بری شے ہے. ایک آدمی آتا کہتا کہ میں نے چوری کی ہے لیکن میرے بچے فاقے سے مر رہے تھے، بس میں نے ایک روٹی اٹھائی بچوں کو فاقے سے مرنے سے بچانے کے لیے، زیادہ چوری نہیں کی. اب آپ بتائیے ابھی بھی چوری بری ہے؟ آپ میں سے بہت سے کہیں گے ہاں ابھی بھی بری ہے، بہت سے کہیں گے نہیں بری نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں. حالات واقعات بدلنے سے آپ کی فوراً ڈیفینیشن تعریف بدلتی چلی جائے گی. توجہ،
بہت سے میں آپ کو ایسے سنا سکتا ہوں چیزیں جس سب میں آپ کے نظریات بدل جائیں گے، لیکن دو چیزوں میں کبھی آپ کا فیصلہ نہیں بدلے گا. پہلی چیز عدالت، دوسری ظلم. ہر حالت میں ہر آدمی کہے گا عدل اچھا ہے، ظلم برا. جب سب ہر حالت میں ماننے کی عدل اچھا ظلم برا، تو اسی لیے ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے. ممکن ہی نہیں ہے اللہ کبھی کسی پہ ظلم کرے. اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا. اگر کبھی کوئی فاقے سے مر رہا ہے تو یہ ہم انسان ذمہ دار ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا. ظلم اتنا پس ہے خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو سب مانیں کہ عدالت اصول دین میں ہونا چاہیے. عقل کی میں نے دلیل دی ہے، جتنی پیش کر سکتا تھا میں نے پیش کر دیا. عزیزان گرامی، آئیں ذرا ساتھ چلیں کچھ دیر کے لیے. ایک ایسی ہستی ہے جو کائنات میں ظلم کے خلاف سب سے بڑا نشان اور عدالت الہی کا سب سے بڑا پرچم ہے. نام ہے حسین ابن علی. دنیا میں کہیں چلے جائیے، کسی آدمی سے پوچھئے، ہر آدمی کہے گا حسین مظلوم ہے، یزید ظالم ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی عزاداری میں نہ آئے تو پھر اس کی قسمت اچھی نہیں ہے کہ وہ اس نشانی کو ماننے پہ تیار نہیں، جسے اللہ نے ظلم کے خلاف سب سے بڑی آواز کہا. آج پہلی شب محرم کی پہلی تاریخ پوری دنیا میں رسم ہے کہ 28 رجب کو امام حسین کا سفر شروع ہوا. اس سفر کے چند جملے مسائل کے پڑھے جاتے ہیں. شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. ہر آدمی محسوس کر رہا ہے حسین کربلا پہنچنے والے ہیں. 2 محرم کو پہنچے تھے نا، یہ آنکھوں میں آتے آنسو بتا رہے ہیں شاید کوئی حسین کربلا پہنچنے والے ہیں. عزیزان گرامی، 28 رجب کو سفر سے پہلے ایک مرتبہ ایک خط پہنچا مروان کے نام یزید کی طرف سے کہ حسین ابن علی سے مطالبہ کرو کہ بیعت کریں. مروان اور ولید نے منصوبہ بنایا. ایک آدمی سے کہا جاؤ حسین کے گھر اور بلا لاؤ حسین ابن علی کو. ایک آدمی آیا. آپ کو معلوم ہے نا جناب زینب کبریٰ ہر روز امام حسین کی زیارت کے لیے گھر آتی تھی. بس وہ وہی لحظہ تھا جب جناب زینب زیارت کے لیے آئی تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی اور کہا مروان نے حسین کو بلایا ہے. بس آواز سننا تھی. جناب زینب کا دل تڑپنے لگا کہ بھیا مروان سے ملے نہ جائیے گا. کہا یہ شہر میری قتل گاہ نہیں ہے، میرا شہادت کربلا میں ہوگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن جناب زینب اپنی محبت کے اظہار کے لیے آواز دیتی ہیں عباس، علی اکبر، اون و محمد، قاسم و عبداللہ، جعفر جو آپ کے بھائی ہیں، عبداللہ. اپنے تمام بھائیوں کو، بیٹوں، بھتیجوں کو جناب زینب نے آواز دی. 18 جوانان بنی ہاشم کو بلایا. کہا کہ اے میرے شیروں، میرے بھائی کے ساتھ جانا، مروان نے بلایا ہے. اور پھر ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھا جو بڑے قدآور تھے. کہ عباس میرے بھائی کو آنچ نہ آئے. جناب عباس نے کہا بی بی میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک میری جان میں جان ہے میں مولا حسین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. چلیے جناب سید الشہداء کتنے جوانے؟ 18 جوانان بنی ہاشم صاحب. کیا کیا؟ سب نے تلواریں حمائل کر دی. اور ایک مرتبہ چلے جب پہنچے دارالامارہ یا گورنر کے گھر پہ پہنچے تو ایک مرتبہ لوگ جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے سب کو روکا کہ آپ لوگ نہیں جا سکتے، صرف حسین جا سکتے ہیں. تو جناب عباس نے اسے کچھ نہیں کہا. جناب سید الشہداء کی طرف دیکھا. مولا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ مولا حسین نے کہا نہیں عباس یہی رک جائیں. اے میرے شیر اگر میری آواز بلند ہو تو آ جائے. جناب سید الشہداء اندر سے تشریف لے گئے. مروان نے کہا کہ شام سے بری خبر آئی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ مر گئے ہیں اور
نیا خلیفہ یزید ہے، نئے خلیفہ نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا، بیعت کیجیے۔ سید الشہداء نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، تو کہا کہ آپ کو بیعت کرنا ہوگی۔ مولا نے کہا اگر یہ کوئی اچھی بات ہے تو دروازے بند کر کے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کل مسجد نبوی میں سارے مجمع کے سامنے سوال کرنا، میں وہیں جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ ولید نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہیں گردن اتار لو، حسین اکیلے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء کو چلا رہا کہ یبن الزرقاء، اور نیل کو نین رکھنے والی عورت کے بیٹے، اس کی ماں کراچی ماں میں، اس کی ماں کا نام نے کہا انتھا تک تو نہیں، اب ہوا تو میرا قتل کرے گا، یہ میرا قتل کرے گا۔ جب بلند آواز سے بولے نا، جناب عباس کے کانوں میں آواز ہے کہ مولا جلال نے دروازے کو دھکیلا، دیکھا دروازہ بند۔ آپ جانتے ہیں نا گورنروں کے ہاتھ سے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں، دروازہ بڑا تھا، بند تھا۔ جناب عباس نے کہا یہ بار ذرا پیچھے ہٹنا، اپنا بازو دروازے پہ مار، دروازہ گرا دیا۔ دروازہ گرا کے فوراً تیزی سے اندر بڑھے، تلوار کھینچی، کہا مولا کیا حکم ہے، کس کا سر قلم کر دوں؟ مولا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس یہ نانا کا شہر مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا یہاں خون بہے، تلوار واپس رکھ لیجیے۔ جناب عباس نے تلوار رکھی، دونوں کو دیکھا، مروان و ولید کو دیکھا، کہا اگر میرے آقا مجھے حکم دیتے میں تم دونوں کو جان سے مار دیتا، لیکن میرے مولا نے اجازت نہیں دی۔ میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس، ابھی مولا حسین کی آواز کچھ بلند ہوئی تھی، آپ نے دروازہ گرا دیا۔ مولا جب عشر عاشور حسین چیخ چیخ کے کہیں گے حل من ناصر ینصرنا، جب اصل میں آواز بلند ہوگی، اے غازی عباس اس وقت کیا کیجیے گا؟ بعض مورخین نے، بعض مقتل نویسوں نے یہ جملہ لکھا ہے، جب امام حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، تو فرات کے کنارے ایک لاشا تڑپنے لگا۔ حضرت عمر یاد رکھنا، بس میں بھی پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء واپس آئے، گھر میں واپس آنے کے بعد ایک مرتبہ ایک فہرست بنائی، کہا عباس میں نے فہرست میں نام لکھ دیے کون کون ساتھ جائے گا، عباس سب مردوں کو بتا دو کون کون ساتھ جائے گا، مستورات کو میں بتاؤں گا۔ جناب عباس علیہ السلام نے فہرست پڑھنا شروع کی، نام بتانا شروع کیا، علی اکبر آپ کا نام بھی ہے، قاسم آپ کا نام بھی ہے، جعفر آپ کا نام بھی ہے، اپنے بھائی سے عبداللہ آپ کا نام بھی ہے، پھر کہا اون و محمد تم دونوں کے نام بھی ہیں، سب کو بتاتے رہے۔ اب ایک مرتبہ چھوٹے بچے کا نام آیا، وہ بچہ کسی بیوی کے ہاتھ میں تھا، علماء نام بتاتے ہیں فاطمہ صغریٰ۔ آپ جانتے ہیں بچوں کو بتایا نہیں جا سکتا کہ آپ کا نام بھی ہے، تو جانتے جناب عباس نے کیا کیا؟ آئے جناب فاطمہ صغریٰ کے پاس، کا بی بی اس بچے کا نام بھی ہے، اس بچے کا نام بھی ہے، یہ بھی کربلا صاحب کا اجروں کو ملتا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بی بی بیمار تھی فاطمہ علیلہ، اکثر عرب کے جو مقتل نبی سے وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ صغریٰ وہ جو بیمار بچی تھی، تو انہوں نے جناب سید الشہداء سے کہا بابا آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے، بابا علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے، میں اسے کھلاتی رہوں گی، میرا دل بہلا رہے گا، جب بھی مجھے آپ یاد آیا کریں گے بابا میں علی اصغر کو دیکھ لیا کروں گی، میں علی اصغر کو کھلاؤں گی۔ اب جناب سید الشہداء نے جناب فاطمہ صغریٰ سے کچھ نہیں کہا، جناب علی اصغر کو آغوش میں لیا، کان میں کچھ کہا، کیا کہا جناب علی اصغر مولا کی آغوش میں آ گئے، کسی کے پاس نہیں جا رہے تھے، مولا کے پاس آ گئے، میرا دل
آپ کی آل کا اس طرح سے شہید ہونا، ایسے اسیر ہونا، ہم آپ کو غصہ دینے آئے. ہر آدمی نیت کر کے آئے میں بیوی کو غصہ دینے جا رہا اجر و قبر اللہ. بس بھائی مولا حسین نے فہرست دی اور خود چلے گئے اپنے نانا سے ودا کرنے کے لیے. جانتے کیسے ودا کیا؟ البقائے والحوادث میں مرحوم محمد تقی ملبوبی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب آئے نا روضہ رسول پہ، جناب ام سلمہ موجود تھی گھر میں روضہ رسول ہے. کہا جناب ام سلمہ کا بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہ نانی اماں نانا کی امت مجھے رہنے نہیں دے رہی مدینے میں. جناب سید الشہداء قبر مطہر سے لپٹ گئے، جناب رسول خدا کی قبر سے لپٹ کے وہیں پہ گر گئے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے. جب غش میں آئے نا تو خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا جب میں غش میں آیا کہ میرے نانا قبر سے اٹھے، مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ حسین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. کیا نانا کیا حکم ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، مشیت پروردگار یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی. کہ نانا شہادت مجھے قبول ہے، میری بہنوں سے متعلق کیا حکم ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اے میرے لال مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. حسین روتے ہوئے اٹھے. ایک مرتبہ سب نے سوال کیا مولا اتنا رو رہے کیا بات ہے؟ کہ میرے نانا نے کہا کہ مشیت یہی ہے میری شہادت ہوگی. کہ شہادت پہ رونے کا نہیں، رو اس بات پہ رہا ہوں میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. اجر و قبر اللہ. بس بھائی جناب سید الشہداء ایک مرتبہ گئے کہاں؟ اپنی ماں جناب سیدہ کے قبر پہ گئے. علماء کہتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے، مولا حسین جیسے قبر سے لپٹ گئے اور بلند آواز سے رو رو کے کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اماں میں کربلا جا رہا ہوں. ایک مرتبہ محسوس ہوا قبر سے کچھ اٹھ رہا ہے. ایک بیوی اٹھی ہوگی سینے سے لگا کے کہا ہوگا میرے لال آپ تنہا نہیں جائیں گے، میں ساتھ جاؤں گی، میں شب عاشور اپنے بالوں سے آپ کے مقدر کو صاف کروں گی. میرے لال جب آپ زلجنا سے زمین پہ آئیں گے میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گی، میں آپ کے سر کو اپنے برقعے کے دامن میں لوں گی. میرے لال میں کربلا ساتھ جاؤں گی. اٹھے جناب سید الشہداء. بس 2 سے 4 منٹ 5 منٹ کی زحمت اور دوں گا. اٹھے جناب سید الشہداء. ایک مرتبہ گھر آئے اور کہا کہ سب تیار ہو جائیں. 28 رجب ہے. جناب سید الشہداء نے مسند بچھائی. جناب عباس سے کہا کہ پانی مشکیزوں میں بھر دو. کہا کہ مولا بنی اتنا پانی بھرا ہے کہ پانی ختم نہیں ہوگا، نہ جانے کس کے قافلے کو پلانا پڑ رہا ہے، اس بھوٹ کے قافلے کو. بس گئی تمام کیا تو جملے سن لیجیے. ایک مرتبہ سید الشہداء نے مسند بچھائی، بیٹھ گئے کہ عباس اماریاں سجا دی جائیں، کجالے ہوں، اور ایک مرتبہ اچھے کپڑوں کے اندر مجھے نہیں معلوم مخمل تھا مختلف. علماء کہتے ہیں بڑے ہی سجائے ہوئے اماریوں کو جناب عباس لے کے آئے. کیوں؟ علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں، اماریاں سجائی ہوئی ہیں کہ اماریاں لے کے آتے رہنا. بیویوں کو ایک مرتبہ سب کو سوار کرا دیا جائے. میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. ایک مرتبہ سید الشہداء مسند بچھائے بیٹھے ہیں، آواز دی. ایک انیس سے کہا کہ سب کو بیویوں کو بلاتے رہنا. آواز دی کہ حسن مشتبہ کی بیوہ آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کو سوار کرا دو. جناب عبداللہ جناب قاسم عبداللہ ایک نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، دوسرے نے اماری کا پردہ ہٹایا، بازو تھاما ماں کو سوار کرا دیا. سارے نے مسائل چھوڑ دیے. سنے کے جملہ ایک مرتبہ کسی نے کہا لیلا آ رہی ہے. مولا حسین نے کہا علی اکبر ماں کو سوار کرا دو. جناب علی پر نے ماں کا بازو تھاما، نہ جانے ماں کے کلیجے پہ کیا بیچ رہی ہوگی. اماری کا پردہ ہٹایا، ماں کو اماری پہ سوار کرا دیا. اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی عباس بہن کو سوار کراؤ. علی اکبر اماری کا پردہ ہٹاؤ. قاسم گھٹنا زمین پہ رکھو. اور محمد سب سے کہو سایہ کر دو. جناب ام کلثوم آئی. اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہے. راوی عبداللہ نے سنا ہے، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسجد سے کھڑے ہو، سارے جوانوں میں سایہ بنا جیسے
انہوں کرے گئی یا نہ کرے 2 منٹ بیٹھے رہے 2 واسطے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجیے پروردگار 11 محرم کا واسطہ جہاں ایک بیوی بڑی بوڑھی ہے بار بار دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کمر سیدھی کرتی ہے پھر آگے بڑھتی ایک ایک بیوی کو سوار کراتی ہے یہاں تک کہ اپنی ماں کی کنیز جناب فضہ کو بھی سوار کرا دیا لیکن جب تنہا رہ گئی تو جناب زینب نے ایک مرتبہ مولا سجاد کو دیکھا جب مولا سجاد کو دیکھا تو دیکھا گلے میں طوق ہے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں تو آواز نہیں دی ہے سید سجاد مجھے سوار کرا دیجیے جانتے کیا کیا فرات کا رخ کیا بلند آواز سے کہا اے میرے بھیا عباس ذرا آگے دیکھو بہن کتنی غریب ہے جناب سید سجاد آگے بڑھے اب مفتی اماں میں آپ کو ناقہ پہ سوار کروں گا برہ بگارا 11 محرم کے اس لحظے کا واسطہ جب مولا سجاد نے اس حالت میں زنجیروں کے ساتھ پھپھی کو سوار کرایا جب سوار کرا دیا نا تو ایک مرتبہ مقتل کو دیکھنے لگے مولا سجاد مقتل کو دیکھنے لگے آنسو بہ رہے تھے ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا اچانک دیکھا جناب زینب ناقہ سے گر گئی مولا سجاد کی غیرت نے برداشت نہیں کیا اب پھپھی ابا یہ کیا کیا آپ نے کیوں گرایا اپنے آپ کو ناقہ سے جناب زینب تمہیں بھی کیوں نہ کہا بیٹا سجاد بس ایک ہی تو مرد بچا ہے ہمارے ساتھ بیٹا آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے آپ کی رنگت اتنی سفید پڑ گئی لگتا خون ختم ہو گیا لگتا روح پرواز کرنے والی ہے یہ کیا حالت ہے تو پھوپھی ابا خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے بوڑھے باپ کا لاشا اپنی ریت میں پڑو مجھے واسطہ 11 محرم کی اس باعظمت مظلومہ بیوی کا جو سب لاشوں کو چھوڑ کے بس صرف ایک لاشے سے ودا کر کے جا رہی تھی جناب سید الشہداء سے ودا کر کے جا رہی تھی پروردگار جب بیوی جانے لگی نا آپ نے دیکھا اونٹ کی پشت بڑی بلند ہوتی ہے جب بیوی اس اونٹنی کے پشت سے زمین پہ دیکھنے لگی تو مقتل میں 2 لاشیں نظر آئے بیوی نے کہا او محمد خدا حافظ پروردگار اس بیوی کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب ہے دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما پروردگار داعش طالبان کو غارت فرما مؤمنین کی حفاظت فرما جو ہاتھ قلم ہے کسی کو رد نہ فرما پروردگار ہمارے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما مقروضوں کے قرض ادا فرما پروردگار کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں کشمیر کو آزاد فرما پروردگار عراق میں شام میں بحرین میں یمن میں ناجین میں نہ جانے کہاں کہاں پروردگار سب کی حفاظت فرما ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اس امام باقا کو ترقی عنایت فرما پروردگار جتنے مومنین و مومنات موجود ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما عزاداروں کی حفاظت فرما پروردگار بے خطر عزاداری پورے دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے پوری دنیا میں آج کہیں محرم تھی پروردگار آج کے دن کے صدقے میں تجھے واسطہ ایک اور واسطہ دوں گا مجھے معاف کر دیجیے گا
परवरदिगारा, मुझसे बहुत से लोगों ने असीरों के लिए कहा है, परवरदिगारा वास्ता उन असीर बीवियों का जिन्हें जब रिहाई मिली तो वो रोने लगे। अरे कभी असीर रिहाई पे भी रोते हैं, न जाने उन पे कैद में कैसी रोने पे पाबंदी थी कि रिहा होते ही रोने लगी सारी बीवियां, रिहाई मिली तो सब रो रही थी। परवरदिगार उन बीवियों की असीरी का वास्ता, परवरदिगार हमारे तमाम असीरों को, हुज़ूर हमारे उलमा मोमिनीन असीर हैं, सबको रिहाई की खबर देना चाहिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। आज मजबूरी हम करने पास